Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about one of the most important topic, and that is Sir Syed Ahmad Khan and Aligarh movement. तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे कि क्यों इस अलीगढ़ की ज़रूरत पेश आई। तो बैकग्राउंड में हमने अगर लास्ट लेक्चर आपको याद हो, हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को कम्प्लीटली डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि मुसलमानों को इस जंग में नाकामी हुई। तो उस नाकामी के बाद मुसलमानों की जो हालत थी वो बदतर हो चुकी थी। मीन्स डेट अगर पॉलिटिकली ले ले, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, मॉरली, हर लिहाज से मुसलमानों की ज़िंदगी जो थी वो पैरालाइज हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो है वो इस म्यूटनी का सारा इल्ज़ाम जो था वो मुस्लिम्स पर लगा रहे थे। तो इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश उनसे रिवेंज लेना शुरू कर लेते हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम्स को टारगेट बना लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने मुस्लिम एम्परर्स को डिथ्रोन किया है, इक़्तिदार उनसे छीना है। तो वो होली सोली मुस्लिम्स को इस म्यूटनी का रिस्पॉन्सिबल करार दे रहे थे। ठीक है, तो होता क्या है कि जब वॉर ख़त्म हो जाती है तो ब्रिटिश जो है वो बहुत सख्त पॉलिसीज़ या मेजर्स जो थे उन्होंने उठाए होते हैं। जैसा कि क्या होता है कि बहुत सारे जो थाउजेंड ऑफ विलेजर्स होते हैं उनको ज़िबा कर लेते हैं, जबकि जो नोबल फैमिलीज़ की जो औरतें होती हैं उनकी बेहुरमती करते हैं, उनसे मिसबिहेवियर करते हैं। इसके अलावा जो लूटिंग होती है या प्लंडरिंग होती है वो बहुत आम हो चुकी होती है। इसके अलावा बहुत सारे ब्रिटिश क्या कर लेते हैं कि ब्रिटिश के इंडिया के जो विलेजेस होते हैं या लोकेलिटीज़ होते हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। और मौके ना होने की वजह से क्या होता है कि जो मुस्लिम्स होते हैं या इंडियन पीपल होते हैं वो रोटी और पानी के लिए तरस रहे होते हैं। उनकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली उन्होंने अजीरन बनाया होता है। इसके अलावा मुस्लिम्स को सिटीज़ में इंटर होने से डिबैरन कर देते हैं, पाबंदी लगा देते हैं कि कोई भी सिटीज़ में इंटर नहीं होगा। सिर्फ वही लोग इंटर हो सकते थे जिनके पास परमिट्स होते थे। ठीक है, इसके अलावा जो दिल्ली था वो हलचल के लिए जो मशहूर था, अब वो एक घोस्ट टाउन बन चुका था बिकॉज ऑफ दी ब्रिटिश मेजरमेंट। ठीक है, और इनकी जो जुल्म थी या कह ले के लेवल ऑफ हॉररनेस थी वो इतने पीक पर पहुंच चुकी थी कि जो डेड बॉडीज़ के साथ वो जो अमल करते थे, किस तरह के अगर कोई हिंदू मर जाता था तो उनकी डेड बॉडीज़ के साथ वो क्या करते थे कि उनके मुंह में बीफ को स्टफ़ कर देते थे। जबकि अगर मुस्लिम्स में से कोई मार देते थे तो मुस्लिम्स डेड बॉडीज़ को क्या करते थे, पिग की स्किन के साथ उसकी रैपिंग करते थे। तो ये तमाम सूरत हाल थी जो कि छाई हुई थी इंडिया में, और ये सारा सूरत हाल जो था ये सर सैयद अहमद खान देख रहा था, जिसकी वजह से इस अलीगढ़ मूवमेंट की ज़रूरत पेश आई। तो आगे अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जब हम अलीगढ़ मूवमेंट की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में सर सैयद अहमद खान का ख्याल आ जाता है। तो थोड़ा सा हम सर सैयद अहमद खान की बायोग्राफी को डिस्कस करते हैं। ओके, तो सर सैयद अहमद खान वॉज बोर्न ऑन 17 अक्टूबर 1817 इन दिल्ली। इनका ताल्लुक एक नामी ग्रामी, एक वेल नोन, वेल एस्टेब्लिश फैमिली से था। जब इनकी उम्र 18 ईयर्स की हो जाती है तो सर सैयद अहमद खान को अरेबिक, पर्शियन, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, हर सब्जेक्ट्स में वो महारत हासिल कर चुका होता है। बट इसके बाद क्या होता है कि जब 1838 में उनके फादर की डेथ हो जाती है तो इनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पेश आती है और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन करते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी में वो
نائب منشی کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں آگرہ میں۔ اس کے بعد سر سید احمد خان کی پروموشن ہو جاتی ہے اور وہ نائب منشی سے نائب امین بن جاتے ہیں، مینس سب آرڈینیٹ جج بن جاتے ہیں دہلی کا۔ تو وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک بک لکھتے ہیں جس کا نیم تھا آثار الصنادید۔ یہ آثار الصنادید جو تھا اٹ واز اے کمپریہنسو ہسٹری آف ہسٹوریکل مونومنٹس آف دہلی۔ اس کے 2 والیومز تھے، ایک والیوم 1847 کو پبلش ہو چکا تھا جبکہ دوسرا والیوم 1854 کو پبلش ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وار آف انڈیپینڈنس شروع ہو جاتی ہے تو سر سید احمد خان بجنور میں ایز اے چیف جج کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وار آف انڈیپینڈنس کے موقع پر سر سید احمد خان نے بہت سارے برٹش فیملیز کی جانیں بھی بچائی ہوتی ہیں، جس سے ان کے دلوں میں سر سید احمد خان نے ایک مقام بنایا ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب یہ وار شروع ہوئی تو سر سید احمد خان وہ تمام حالات دیکھ رہا تھا، تو اس موقع پر انہوں نے کیا کیا کہ 1858 میں انہوں نے اس وار آف انڈیپینڈنس پر ایک بک لکھا بجنور میں، جس کا نیم تھا تاریخ سرکشی بجنور۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی ایک بیف سی بایوگرافی سر سید احمد خان کا۔ اب آگے چل کر ہم سر سید احمد خان کے تمام ورکس کو جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیے تھے اور علی گڑھ مومنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ Now Sir Syed Ahmad Khan had a dream to bringing back the past glory of the Muslims, and for this purpose Sir Syed Ahmad Khan was started the Aligarh movement. His Aligarh movement was based on twofold program. One was to restore the mutual trust between the British and Muslims, and the other one was to reform the educational system and to prepare them for taking their due place in the government. So we're discussing the twofold program of Aligarh movement. سر سید احمد خان کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ برٹش اور مسلمز کے درمیان جو میوچول ٹرسٹ یا انڈرسٹینڈنگ تھی جو کہ ختم ہو چکی تھی، تو اس کو دوبارہ سے پروموٹ کرنا چاہتے تھے۔ سو فار دس پرپس سر سید احمد خان نے ایک بکلٹ لکھا جس کا نیم تھا رسالہ اسباب بغاوت ہند، جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو میوٹنی تھی جس کے لیے وہ مسلمانوں کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے، تو وہ ایک کلینڈ افیئر نہیں تھا بلکہ ایک امیجیٹ کاز تھی، اور اس میوٹنی میں مسلمانوں کی جو شیئر تھی وہ ہندوؤں سے بڑھ کر نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس بکلٹ میں سر سید احمد خان نے بہت سارے کازز کو مینشن کیے ہوئے ہیں، جن میں سے جو مین کاز تھی اس کو میں یہاں پہ ایڈ کرتی چلوں۔ تو اس کے مطابق جو مین کاز تھی وہ یہ تھی کہ اگر گورنمنٹ جو تھی اگر انڈینز کو بھی لیجسلیٹو کونسل میں ایڈ کر لیتے، شامل کر لیتے، تو وہ اس طرح عوام کی رائے سے، عوام کے اوپینین سے باخبر ہوتے کہ وہ کیا چاہتے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے سر سید احمد خان نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی رول کو بلیم کرتے ہوئے یہ بات کلیریفائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان اس بکلٹ کو ٹرانسلیٹ کر کے برٹش آفیشلز اور ممبرز آف دی برٹش پارلیمنٹ کو بھیج دیتا ہے تاکہ وہ اس کو ریڈ آؤٹ کر سکے اور ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں جو خرافات بری ہوئی تھی مسلمانوں کے خلاف، تاکہ وہ ختم ہو سکے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے ایک اور پمفلٹ لکھا جس کا نیم تھا دا لائل محمڈنز آف انڈیا۔ تو اس پمفلٹ میں سر سید احمد خان نے ان تمام مسلم فیملیز کے نیمز کو مینشن کیے جنہوں نے اس ریوولٹ کے موقع پر اس وار آف انڈیپینڈنس میں انگریزوں کی جانیں بچائی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے اس پمفلٹ میں یہ بھی کلیریفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میوٹنی میں مسلمز نے بہت بڑھ چڑھ کر، یا جو
بہادری یا دلیری کا مظاہرہ کیا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ ایک کلیکٹیو ایٹیٹیوڈ تھی مسلم کمیونٹی کی، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ایک پرسنل لائلٹیز کی بنیاد پر ہر ایک نے حصہ لیا ہوا تھا. مینز اس وار میں جنہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہوا تھا ان کی اپنی پرسنل آئیڈیاز تھے جس کی بنیاد پر وہ اس وار آف انڈیپینڈنس کو لڑ رہے تھے. نیکسٹ ہے تبیین الکلام. سر سید احمد خان نے یہ بک لکھا اور اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا وہ تمام باتیں جو کہ اسلام اور کرسچینٹی میں سیم تھیں. وہ کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ تاکہ وہ مسلمز اور برٹش کے درمیان ہارمنی کو کریٹ کر سکے، تو اس کا مقصد یہ تھا. نیکسٹ ہے سائنٹیفک سوسائٹی. So the purpose of scientific society was to dispel the doubts between the two people, means the British and Muslims. So for this purpose انہوں نے ٹرانسلیشن سوسائٹی کی بنیاد رکھی غازی پور میں. کب؟ 9 جنوری 1864 کو، جو کہ بعد میں وہ علی گڑھ سائنٹیفک سوسائٹی بن گئی. Through this scientific society, Sir Syed Ahmad Khan provided a platform where the Indians and the British could meet and discuss the mutual trust. اس کے علاوہ اس سائنٹیفک سوسائٹی کا مین آبجیکٹو کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ تمام ماڈرن ورکس کو برٹش کی اس کو ٹرانسلیٹ کر سکے اردو میں، تاکہ لوگ اس کو پڑھے، اس سے آگاہ ہو سکیں اور برٹش کے مد مقابل آنے کے قابل ہو سکیں. اب اگر ہم علی گڑھ مومنٹ کی بات کریں تو سر سید احمد خان مسلمانوں کو دوبارہ سے ری جنریٹ کرنا چاہتے تھے، اور یہ اونلی پاسبل تھا تھرو ماڈرن ایجوکیشن، اینڈ وداؤٹ ماڈرن ایجوکیشن اٹ واز امپاسبل ٹو اپلفٹ دا مسلمس ان دی سوسائٹی. تو سر سید احمد خان کا یہ بلیف تھا کہ مسلمانوں کی سوشیو پولیٹیکل کنڈیشن جو تھی وہ تھرو ایجوکیشن بہتر ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے یہ بھی ریئلائز کیا کہ مسلمانوں کی ایجوکیشنل کنڈیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بیکورڈ ہے. سو ہی ٹرائی ٹو کریٹ اے چینج ان دی مسلم موڈ آف تھاٹس اینڈ ٹو ٹرانسفارم دا میڈیول آؤٹ لک انٹو اے ماڈرن ون. بیسائڈ دیٹ سر سید احمد خان نے کیا کیا کہ وہ مسلمانوں کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا. انہوں نے خوب کوشش کی کیونکہ مسلمان جو تھے وہ ویسٹرن ایجوکیشن یا ماڈرن ایجوکیشن کے حق میں نہیں تھے، وہ اس کو ایک ان اسلامک موڈ سمجھتے تھے اور ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ہمارے بچے اپنے مذہب سے دور نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کو بھی کنونس کرنے کی کافی کوشش کی تھی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ سر سید احمد خان نے 1859 میں مراد آباد میں ایک اسکول اسٹیبلش کی اور اس کا نیم تھا گلشن آباد اسکول. پھر اس کے بعد دوسرا اسکول سر سید احمد خان نے اسٹیبلش کیا غازی پور میں 1863 میں. اس کے بعد سر سید احمد خان نے 1864 میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی اور تھرو سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ اسٹیبلش ہوا، جہاں سے ویکلی نیوز پیپر رن ہوتے تھے اور ان میں سے ایک انفلوئنشل میگزین تھا تہذیب الاخلاق. کلیئر؟ اس کے بعد کیا ہوا کہ سر سید احمد خان اپنے بیٹے کے ہمراہ 1869 میں انگلینڈ چلے گئے، جہاں پر انہوں نے جو ان کی ایجوکیشنل سسٹم تھی اس کو آبزرو کیا. اس کے علاوہ کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی کو وزٹ کیا، ان کو آبزرو کرنے کی کوشش کی. سو ہی واز ویری امپریسڈ ود دا کوالٹی اینڈ ویرائٹی آف دا ایجوکیشن گیونگ بائی دیم. پھر کیا ہوا کہ 1870 میں سر سید احمد خان نے واپسی کی اور واپس آ کر انہوں نے ایک کمیٹی سیٹ اپ کر دی. اس کمیٹی کا مقصد تھا فائنڈ آؤٹ دا کازز آف بیکورڈنیس آف ایجوکیشن اینڈ ٹو سجیسٹ ریمیڈیز. تو اس کمیٹی نے ایک رپورٹ پیش کی اور اس رپورٹ کے مطابق یہ تجویز دے دی گئی کہ
1875 میں MAO اسکول کی بنیاد رکھ دی گئی. MAO مین محمدن اینگلو اورینٹل اسکول. اس کے بعد 1877 میں یہ محمدن اینگلو اورینٹل اسکول کو کالج کا درجہ دیا گیا 1877 میں، اور اس کی اناگوریشن لارڈ لیٹن نے کی. Then in 1920 the MAO college became the علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. 1920 میں کیا ہوا کہ اس کالج کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا. بٹ یہ سر سید احمد خان کی وفات کے کافی عرصے بعد اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا، اور اس کالج کو یونیورسٹی میں کنورٹ کرنے والا آغا خان III تھا. ان کی سپورٹ، کریج، اسٹرگل اور لیڈرشپ کے اندر فنڈز اکٹھے کیے گئے اور اس کالج کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا. تو یہ تھا سر سید احمد خان اور علی گڑھ مومنٹ. ہوپ یو guys will understand this. But if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.